اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا، ایک یوں سمجھیے کہ اتنا تو حق بنتا ہے، بڑی اچھی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ میں امریکی مسلم رہنماؤں نے، امریکی مسلم لیڈروں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ غزہ کے سمرتھن، فلسطین کے سمرتھن میں جو بائیڈن کے افطار پارٹی کا بائیکاٹ امریکہ کے مسلم رہنماؤں نے کر دیا ہے، اور جو بائیڈن کی دعوت افطار قبول کرنے سے امریکی مسلم رہنماؤں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وائٹ ہاؤس میں مجبوراً جو افطار ڈنر ہونے والا تھا وہ پروگرام پورا کے پورا کینسل کر دیا گیا ہے۔ امریکی مسلم رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے گزشتہ کل ہونے والا افطار ڈنر منسوخ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ مسلم رہنماؤں کی جانب سے افطار ڈنر کے بائیکاٹ کے بعد وائٹ ہاؤس نے تقریب منسوخ کر دی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر احمد مچل نے بتایا کہ تقریب اس لیے منسوخ کی گئی کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بائیکاٹ کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکی مسلم کمیونٹی نے واضح کر دیا کہ ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ افطار کرنا ناقابل قبول ہوگا، جو غزہ میں فلسطین میں فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی حمایت، سمرتھن اسرائیل کا اس امریکہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ مسلم رہنماؤں میں غم و غصہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے انتخابی امکانات کے لیے ممکنہ طور پر خطرہ بن سکتا ہے۔ خیر، امریکی مسلم رہنماؤں کو ایک بار دل سے سیلیوٹ،
اور بڑے بےشرم ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں بھی جو ابھی بھی باقاعدہ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں. انہیں غزہ اور فلسطین کا درد ذرہ برابر بھی ستا نہیں رہا ہے. ہمارے یہاں تو ممبئی میں ایک افطار پارٹی ہوتی ہے, میں سمجھتا کہ اس میں 70% بے روزے دار آتے ہیں, اور وہ افطار پارٹی نہیں بلکہ وہ ایک شوبز شو بن جاتا ہے. فلم سے تعلق رکھنے والے اور ناچنے گانے والے مرد اور عورتیں بالکل اپنے اسٹائل میں, اپنا اسٹائل بولے تو فلمی دنیا کی ناچ گانے کرنے والی عورتیں جو ہے وہ نقاب یا پردے میں تو نہیں آئے گی. تو وہ افطار پارٹی کو میں نے دیکھا کہ وہ افطار پارٹی پوری کی پوری بجائے ثواب اور اجر کمانے کے گناہوں کا اڈا بن جاتی ہے. خیر, اس سال ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ غزہ کے سمرتھن, فلسطین کی حمایت میں اس سال کسی بھی آپ خوشی کی افطار پارٹی کا اہتمام نہ کریں. پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی وائف, ان کی بیوی بشرا بی بی نے یہ کہا کہ مجھے زہر دیا گیا. اب عمران خان کا یہ بیان آیا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا, اور اگر انہیں کچھ ہوا تو فوجی سربراہ ذمہ دار ہوں گے. جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو دعویٰ کیا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے اور ان کی سب جیل قرار دی گئی. بنی گالہ کی رہائش گاہ میں انہیں زہر دیا گیا ہے, اور اب اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو پھر فوجی سربراہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے بانی نے اڈیالہ جیل میں 19 کروڑ پاؤنڈ کے توشہ خانہ بدعنوانی معاملے کی سماعت کے دوران جج ناصر جاوید رانو کو اطلاع دی کہ ان کی بیوی کو زہر دیا گیا ہے اور ان کی جلد اور زبان پر زہر کے برے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق 71 سالہ عمران خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور اگر بشرا کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے, کیونکہ ان کی اسلام آباد میں بنی گالہ رہائش گاہ اور راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں خفیہ ایجنسی کے ارکان سب کچھ کنٹرول کر رہے تھے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین, بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں کیا حالات ہے, کتنی بمباری ہوئی ہے, غزہ کیسے تباہ کر دیا گیا ہے. 13,000 سے زیادہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے, 11,000 سے زیادہ خواتین اور 40,000 کے قریب عام مسلمانوں, سول سٹیزنز, عام شہریوں کو مار دیا گیا. اس کے باوجود بھی ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے بے شرم آتنکوادی ترجمان جان کربی نے حیران کن بیان دیا اور کہا کہ امریکہ کو اب تک ایسے کوئی ثبوت, شواہد اور واقعات نہیں ملے جہاں اسرائیل نے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہو. یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ امریکہ پوری طریقے سے, ابھی جو اسرائیل کے خلاف امریکہ بیان دے رہا ہے یہ ڈھکوسلا ہے, یہ دنیا کو دھوکہ دینے والا بیان ہے, اور خود اب امریکی وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے ایسی کوئی بھی عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, اب تک ایسے کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ملے ہیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وائٹ ہاؤس کا قومی سلامتی کا ترجمان جان کربی ایسا بیان دے رہا ہے تو اس سے اندازہ آپ سمجھ کر لیجئے کہ امریکہ پوری طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں کے سپورٹ میں ہیں. اور ایک طرف جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں 7 امدادی کارکنوں پر جو اسرائیل نے بمباری کی ہے ان کی موت پر جو بائیڈن کا دل ٹوٹ گیا. تو یہ سب ڈھکوسلا ہے, یہ سب مگرمچھ کے آنسو ہے. اصل تو امریکہ ہی اسرائیل کا ناجائز مددگار اور ناجائز باپ ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ.
हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, गजा के हालात को लेकर एक बड़ी खबर फिर आ रही है। आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादियों ने आलमी इंसानी कवानीन के खिलाफ, जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए आतंकवाद का नंगा नाच गजा में खेला और गजा के अस्पताल, स्कूलें, मार्केट्स, रिहायशी इमारतें सब पर बमबारी की है। अब आ रही है अशिफा अस्पताल को लेकर खबर कि अशिफा हॉस्पिटल हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो चुका है। डायरेक्टर का बयान आया है कि फौरी तौर पर फील्ड अस्पताल कायम किया जाए। डॉक्टर और तिब्बी अमले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास जख्मियों को बचाने का कोई जरिया नहीं है। अबू सादा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहदा इसकी तहकीकात करे। गजा में अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर मरवान बिन अबू सादा ने कहा है कि अस्पताल हमेशा के लिए अब बंद हो चुका है और इसे बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल की तमाम इमारतें गिर रही हैं। इन्हें फौरी तौर पर एक फील्ड अस्पताल के क़याम का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने अस्पताल के तिब्बी अमले के कुछ अरकान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ये भी कहा कि अंदर और बाहर से तबाही नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है। इजरायली बमबारी से इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फलस्तीनी वजारत सेहत की मरकजी लेबोरेटरी मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुकी है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि हमें कम से कम 180 बिस्तरों वाले एक फौरी फील्ड अस्पताल की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सरबराह और शोबे के मुतअद्दिद डायरेक्टर, जनरल सर्जरी के डॉक्टर और आईसीयू के डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हमारे पास में तिब्बी अमला भी नहीं है कि वो जगह जगह जख्मियों का इलाज कर सकें। इसके अलावा अशिफा कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने अक़वाम मुत्तहदा से यूएनओ से अपील की कि वो इजराइल की जानिब से कॉम्प्लेक्स की तबाही और उसके कारकुनों की गिरफ्तारी की बाज़ाब्ता तहकीकात करे। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को सजा जरूर दी जाएगी। यानी आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल को सजा देने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम की राजधानी दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमले में 7 ईरानी फौजी अफसरों के मारे जाने के वाक़े पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी का पैगाम वेबसाइट पर भी जारी किया गया है जिसमें उन्होंने इस वाक़े पर इजराइल को कहा है कि सयूनी हुकूमत को हमारे बहादुर लोगों के हाथों सजा दी जाएगी। हम उन्हें इस जुर्म और दूसरे जराइम पर पछतावा कराएंगे। इससे पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी इजराइल को सफारत खाने पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। एक्चुअल में अब जब खुद की आंख में तिनका गया है तो अब इजराइल को सजा देने की बात कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि फलस्तीन की तबाही देखकर दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों ने इजराइल को सजा देने का प्लान मंसूबा बना लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इजराइल पागल कुत्ते की तरह हो चुका है और आगे चलकर एक एक इस्लामी मुल्क की बारी आने वाली है।